جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اعجاز القرآن۔ تو اعجاز القرآن بھی علوم القرآن کا ایک اہم موضوع ہے، اور اعجاز القرآن سے مراد یہ ہے عاجز کرنا۔ ایک تو اس کا لفظی مطلب ہے عاجز کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ جن و انس عاجز ہیں کہ اللہ رب العالمین کے کلام کی مثال پیش کر سکیں یا اس جیسا کوئی اور کلام اس کے متبادل پیش کر سکیں۔ قرآن جو ہے یہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے، معنی اور مضامین کے اعتبار سے بھی یہ معجزہ ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حسی کے مقابلے میں ایک عقلی معجزہ ہے۔ یعنی کچھ انبیاء کو حسی معجزات بھی دیے گئے، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا دی گئی، جس سے انہوں نے عصا کو سانپ میں بدل دیا، یا پھر 12 چشمے پھوٹ پڑے جب عصا انہوں نے پتھر پر دے ماری۔ اور ایسے پتھر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا، یا دوسرے بہت سارے حسی معجزات ہیں کہ تھوڑے لوگوں کو کھانا تھا جو بہت سارے لوگوں نے کھا لیا اور وہ سیر ہو گئے۔ تو یہ کچھ حسی معجزات ہیں۔ حسی معجزات کے مقابلے میں قرآن مجید کس نوعیت کا معجزہ ہے؟ عقلی نوعیت کا معجزہ ہے۔ یعنی قرآن مجید کے معنی و مضامین، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ایک معجزہ ہے، اور ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی نظیر کوئی اور پیش نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن میں جو ہے وہ جا بجا اس چیز کو چیلنج کیا گیا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ پہلے تو قرآن کا کہا گیا کہ اگر جن اور انس اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مثل کوئی کتاب لا سکیں تو وہ نہیں لا سکتے اس کی مثل، اگر ان میں سے بعض کی مدد بھی کریں۔ تو یہاں پہ پورے قرآن کی مثال یا اس کو متبادل لانے کا چیلنج تھا، جو کہ پورا نہ ہو سکا۔ پھر اس کے بعد ایک اور جگہ پہ چیلنج یہ کیا گیا کہ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ اس جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کر لاؤ، تو وہ بھی ظاہر نہ لا سکے۔ پھر کہا گیا کہ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، کہ اس کی طرح کی کوئی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور جسے تم چاہو بلانا چاہو بلا سکتے ہو۔ لیکن ظاہر ہے عرب اپنی عرب دانی پر ناز ہونے کے باوجود قرآن مجید کی نظیر پیش کرنے سے عاجز رہے۔ تو اس لیے قرآن جو ہے اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے مضامین کے اعتبار سے، اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی اس فصاحت و بلاغت کا اعتراف قریش کے سرداروں نے بھی کیا، جس میں ولید بن مغیرہ کا نام آتا ہے، جو بڑا فصیح و بلیغ شاعر تھا، لیکن اس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ قرآن مجید فصیح و بلیغ ہے۔ عتبہ بن ربیعہ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا۔ نظر بن حارث کا نام آتا ہے کہ وہ بھی ایک مجلس میں بیٹھا تھا، اور وہاں پہ اس نے اعتراف کیا کہ قرآن مجید نہ تو سحر ہے، نہ کہانت ہے، اور نہ ہی شعر ہے۔ اور اس طرح کے جو اعترافات ہیں وہ دور حاضر میں بھی قرآن مجید کے حوالے سے اس کی فصاحت و بلاغت، ظاہر ہے یہ اس طرح کا معجزہ ہے کہ قیامت تک اس نے معجزہ بن کر رہنا ہے۔ اب ہم نے یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ اس کی وجوہ کیا ہیں، اعجاز کی، اعجاز القرآن کی وجوہ کیا ہیں، اس کی نوعیتیں کیا ہیں، اس کی صورتیں کیا ہیں۔ اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ معتزلہ کا ایک نقطہ نظر ہے۔ معتزلہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک گروہ تھا جو عقلی معاملات یا چیزوں کو زیادہ جو ہے وہ ترجیح دیتے، تو ان کے نزدیک اعجاز بالصرفہ ہے، سواد را فے سے ہے صرفہ، اس سے مراد یہ ہے روک دینا تکوینی طور پر۔ اب اعجاز بالصرفہ یعنی قرآن مجید معجزہ ہے بالصرفہ۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جن و انس کو روک دیا گیا تکوینی طور پر، اور وہ اس بات پر قادر ہی نہیں ہے کہ وہ اس جیسی کوئی کتاب لا سکے۔ لیکن علامہ زرکشی نے اس بات کی نفی کی ہے کہ اگر لوگوں سے قوت سلب کر لی گئی تو ثابت ہوا کہ قرآن کے اندر صفت اعجاز موجود نہیں ہے۔ یعنی وہ جو معتزلہ کا نقطہ نظر تھا
یا وہ قرآن کو معجزاتی کتاب میں جو انہوں نے ایک اپنی توجیہ پیش کی وہ یہ کی کہ قرآن مجید اعجاز بالصرفہ ہے، یعنی تکوینی طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یا جنوں کو روک دیا ہے کہ وہ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا جواب علامہ زرکشی نے کیا دیا، وہ انہوں نے اس بات کی نفی کی، وہ کہتے ہیں اعجاز بالصرفہ نہیں ہے۔ اعجاز بالصرفہ سے مراد یہ ہوگا کہ اگر لوگوں سے قوت ہی سلب کر لی گئی ہے تو پھر اس سے دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ بذات خود معجزہ نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے اس بات کی نفی کی۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک پوائنٹ تو یہ آ گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور فرقہ ہے نظامیہ، یہ بھی معتزلہ کا ہے، جو کہ ابراہیم بن سیار النظام کی طرف منسوب ہے، نظامیہ۔ ٹھیک ہے، تو ان کے نزدیک قرآن فی نفسی ہی اعجاز کی صفت سے متصف نہیں، یعنی یہ بھی ظاہر ہے وہی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں کہ قرآن فی نفسی ہی معجزہ نہیں ہے، بلکہ تکوینی طور پر انسانوں کو یا جنوں کو اس کی مثال یا اس کے نظیر پیش کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہو گیا نا یہ جو معتزلہ کا نقطہ نظر ہے کہ قرآن کے اعجاز کی وجوہ کیا ہیں، صورتیں کیا ہیں، کہ قرآن بذات خود معجزہ ہے یا پھر خارجی طور پہ اسے روک دیا گیا ہے۔ یہ نقطہ میرے خیال میں سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو۔ اس کے بعد ہے اعجاز القرآن کی وجوہات، 3 وجوہات ہیں اس کی جو بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید نے جو کچھ پیشین گوئیاں کی ہیں وہ سچ ثابت ہوئیں، اور جیسے ایک آیت ہے کل للذین کفروا ستغلبون، کہ کافروں سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہوگے، اور اس کی مثال آپ کو یاد ہوگی سورۃ الروم میں، رومیوں کے مقابلے میں یعنی رومیوں کی ایرانیوں پر جو غالب آنا ہے اس کی پیشین گوئی کی گئی تھی جو سچ ثابت ہوئی، یعنی رومی جو ہیں وہ غالب آئے ایرانیوں پر۔ ٹھیک ہے، دوسری اس کی وجوہ ہے سابقہ اقوام کے واقعات کا بیان کرنا۔ اب یہ کس طرح سے وجوہ ہے کہ یہ اس طرح سے وجوہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی تاریخ یا ہسٹری کی اس طرح کا یا کوئی درسی علوم تو انہوں نے نہیں سیکھے تھے، اور اس اعتبار سے آپ سے وسلم امی تھے، یعنی کسی درس گاہ میں آپ نے نہیں پڑھا تھا، نہ تاریخ پڑھی تھی، دوسرے جو علوم ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر تاریخ کا علم آنا یا سابقہ اقوام کے واقعات کا ذکر ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کلام ہے، اور اللہ نے ہی سابقہ جو اقوام کے ان کے واقعات کو بیان کیا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تیسری چیز اس کا نظم ہے اور اس کی تالیف ہے، اس کی فصاحت و بلاغت ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، میں دہرا دیتا ہوں 3 چیزیں کون سی ہیں، کہ قرآن معجزہ ہے کہ اس میں پیشین گوئیاں کی گئی ہیں جو سچ ثابت ہوئی، دوسری وجہ جو ہے وہ سابقہ اقوام کے واقعات کو بیان کرنا، اور تیسری چیز ہے نظم و تالیف۔ ٹھیک ہے، اس کا نظم ہے، اس کی تالیف ہے، یعنی جس طرح سے یہ اس کی آیات یا اس کے جو صورتیں ہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اس اعتبار سے بھی یہ معجزہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایسا نظام دیا اور ایسے احکام دیے جو اعتدال اور توازن پر مبنی ہیں، یعنی ظاہر ہے اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، اور اس کے اندر جو انسانوں کے لیے ایک ہدایت نامہ بھیجا گیا اس کے اندر اس کے احکام کے اندر بڑا اعتدال پایا جاتا ہے، جو بذات خود معجزہ ہے اس اعتبار سے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، آواز ایک بندے نے کہا ہے نہیں آ رہی، ایسے ہی ہے میری آواز نہیں آ رہی؟ میں تو اپنی پوری آواز کے ساتھ بول رہا ہوں، آواز تو آنی چاہیے۔ یہ سر آپ کی آواز جی آ رہی ہے، سر آپ کی آواز صاف ہے۔ چلیے، کسی نے میسج میں کیا تھا کہ آواز نہیں آ سر رہی۔ آواز آ رہی ہے آپ کی، صاف ہاں، آواز آ رہی ہے۔ تو اگر ایسا ہو نا تو آپ کائنڈلی نا کہیں پہ آواز رک جاتی ہے تو کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ پلیز بتا دیجیے گا، میں بلکہ واٹس ایپ گروپ سامنے رکھتا ہوں تاکہ ٹھیک ہے وہاں پہ بھی آپ میسج کر سکتے ہیں۔ بعض کا یہ ہوتا ہے نا کہ کنیکشن ایشو آ جاتا ہے اور آواز کٹ جاتی ہے، تو آپ نے فوراً بتانا ہے تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے۔
ٹھیک ہے جی، یہاں تک اعجاز القرآن جو ہے وہ ہمارا ہو گیا۔ اعجاز القرآن ہی کے ساتھ ایک اور ٹاپک ہے النسخ فی القرآن، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نسخ کے معنی 3 معنی ہے نسخ کے: کتابت و نقل یعنی لکھنا نقل کرنا، ازالہ اور ابطال، تغییر و تبدیل، ٹھیک ہے۔ اب اس کا شرعی مفہوم کیا ہے؟ نسخ کا شرعی مفہوم ہے کہ ایک حکم شرعی کو اٹھا کر اور اس کو ہٹا کر اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم شرعی نافذ کرنا۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اور آیت ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ایک جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے، تعریف، وہ یہ ہے کہ رفع الحکم شرعی بدلیل شرعی متراخ، یعنی کسی حکم شرعی کو رفع کرنا، اسے اٹھا لینا یا اس کو ہٹا دینا، بدلیل شرعی متراخ، بعد میں آنے والی کسی دلیل سے، ٹھیک ہے۔ نسب نہیں، نسخ، نسخ، نسخ کے معنی میں نے بتایا جی، تبدیل کر دینا، ٹھیک ہے، نقل کرنا۔ اور اس کے جو شرعی مفہوم بتایا وہ بتایا کہ رفع الحکم الشرعی، رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متراخ، کہ ایک حکم شرعی کو ہٹانا کسی بعد میں آنے والی دلیل شرعی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب نسخ کا مفہوم جو ہے یہ ذرا غور سے سمجھنے والا ہے، کیونکہ اس پہ کچھ متقدمین اور متاخرین کے درمیان اختلاف بھی رہا ہے، اور اس کو آپ جوڑیں قرآن کے یعنی اعجاز القرآن کے موضوع کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے، تو اس کو ذرا غور سے آپ لوگوں نے سمجھنا ہے۔ وہ یہ ہے جناب کہ متقدمین کے نزدیک اس سے مراد حکم بدلنا نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا بیان ہے اور وضاحت ہے۔ اس میں ابن تیمیہ کا ایک بیان ہے جو شیخ الاسلام کے نام سے جانا جاتے ہیں، کہتے ہیں جیسے ایک آیت ہے نا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تو یہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی پہلی جو آیت تھی اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو یہ منسوخ ہوئی کس سے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور ان میں کوئی تعرض نہیں ہے، یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک ان میں دونوں آیات میں کوئی تعرض نہیں ہے، بلکہ جو مستطاعتم والا جو لفظ ہے یعنی جس حد تک تم میں استطاعت ہے، اس سے غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا کہ اپنی طاقت کے مطابق تقوی اختیار کرو جتنی طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح ایک اور آیت ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہ بڑی مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ کے آخر میں جو آیات آئی ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، أَوْ تُخْفُوهُ، یا تم اسے چھپاؤ، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یہ والی آیت جو ہے یہ منسوخ ہوئی لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے، اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها یہ ناسخ ہے اور پہلے والی منسوخ ہے، یعنی وہاں محاسبے کی بات ہوئی نا کہ جو دلوں کے اندر خیالات ہیں، وسوسے ہیں، ان کا بھی محاسبہ ہے، تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ جو ہے کسی کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو طاقت کیا ہے؟ ان سے وسوسے یا خیالات جو ہیں وہ ظاہر انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، تو اس لیے اس کی رعایت دے دی گئی بعد میں آنے والی آیت سے، ٹھیک ہے۔ تو بعض کا یہ جو متقدمین گزرے ہیں یعنی پہلے والے، انہوں نے تخصیص کو بھی نسخ کا نام دے دیا، جس کی وجہ سے بہت ساری آیات ان نے جو ہے وہ منسوخ شمار کر دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مطلق کو مقید کرنا یا عام کو خاص کرنا، اس پر بھی نسخ کا اطلاق کرتے تھے، یہ تو متقدمین کے نزدیک تھا۔ اس کی ایک اور مثال جو ہے وہ یہاں پہ میں دیتا ہوں، جس میں کہا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا، یہ والی جو آیت ہے نُؤْتِيهِ مِنْهَا کہ جو دنیا چاہے گا، ٹھیک ہے، ہم اسے دے دیں گے، یہ والی آیت تھی۔ تو اس کو منسوخ کیا گیا کس سے؟ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَ عَجَّلْنَا لَهُ
فیہا ما نشاء لمن نرید، لمن نرید جس کو ہم چاہیں گے. پہلے تھا کہ جو دنیا چاہے گا ہم اسے دے دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کو منسوخ کیا گیا اور وضاحت کی گئی لمن نرید کہ ہم جسے چاہیں گے اسے دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ جس نے دنیا مانگی ہم نے اسے دنیا دے دی. یہاں پہ اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا کہ جس کو ہم چاہیں گے اس کو دیں گے، ٹھیک ہے. ایسے ایک اور جگہ پہ ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ٹھیک ہے. اس کو پھر منسوخ کیا کس سے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یعنی شعراء میں سے یتبعہم الغاوون، یعنی جو عقل سے کمزور ہے وہ ان کی اتباع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو کہا گیا کہ اگر شعراء اگر وہ ایمان والے ہوں، نیک اعمال کرنے والے ہوں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، تو ضروری نہیں کہ وہ اس طرح کی شاعری کریں، تو وہ درست شاعری کر سکتے ہیں، وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. ایسے ایک اور بڑی مشہور آیت ہے قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، ٹھیک ہے. اس کو منسوخ کیا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، ٹھیک ہے. کہ اب یہاں پہ جو ہے وہ 5واں حصہ بتا دیا گیا. اب یہاں پہ ایک اور ہیں ڈاکٹر ہیں، شیخ ہیں قاہرہ یونیورسٹی کے، مصطفیٰ زید ان کا نام ہے، جن نے النسخ فی القرآن کے نام سے کتاب لکھی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ متقدمین نے جن آیات کو منسوخ سمجھا ان کا بڑا حصہ یا تخصیص و تقیید میں شامل ہے یا مجمل و مبہم کی تبیین و تشریح میں شامل ہے. اس کو آسان الفاظ میں اگر آپ سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی آیات کو منسوخ کہا گیا کہ جہاں پہ کسی چیز کی تخصیص کی گئی، یعنی اسے خاص کیا گیا. پہلے کوئی عام حکم تھا تو اس کو خاص کیا گیا، یا کوئی مطلق حکم تھا تو اس کو مقید کیا گیا، یا کوئی مجمل تھا تو اس کو مفسر کیا گیا، کہ وہ مبہم تھا تو اس کی تشریح کر دی گئی. تو اس چیز کو بھی انہوں نے نسخ میں ہی شامل کیا ہے. اس وجہ سے بہت ساری اب یہ جتنی بھی بحث پیچھے کی ہے نسخ فی القرآن کی، اس کو اب یاد رکھنے کے لیے جو اہم پوائنٹ ہیں وہ ذرا آپ سماعت فرما لیں اور یاد رکھ لیں. وہ یہ ہے کہ کسی شرعی حکم یا کسی قرآنی آیت کو دوسرے شرعی حکم یا دوسری قرآنی آیت کے ذریعے تبدیل کرنے کو یا اس میں تغییر و ترمیم کرنے کو نسخ کہتے ہیں. نسخ کی تعریف دوبارہ سماعت فرما لیں کہ کسی شرعی حکم کو یا کسی قرآنی آیت کو، دو چیزیں ہو گئی، شرعی حکم یا قرآنی آیت، اس کو دوسرے کسی شرعی حکم یا دوسری کسی قرآنی آیت کے ذریعے تبدیل کرنا یا اس میں ترمیم کرنا، اس کو نسخ بولتے ہیں. اب یہ جو تبدیلی ہے اس سے اللہ کے علم میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا. یہ ذرا نقطہ سمجھ لیں. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نسخ نہیں ہو سکتا، تو یہ جو تبدیلی ہے، یہ جو ترمیم ہے، اس سے اللہ کے علم میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کو پیشگی علم ہوتا ہے کہ اس نے جو پہلے حکم دیا اس نے کتنے وقت تک رہنا ہے اور اس کے بعد کون سا حکم اس نے دوبارہ دینا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز میں کوئی نسخ ثابت ہے تو ہم کہیں جی خدا نخواستہ اللہ کو نعوذ باللہ پہلے کوئی علم نہیں تھا کہ اس نے پہلے یہ حکم دے دیا. جس طرح کے منکرین جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو تغیر ہے یا یہ جو تبدیلی ہے کہ سابقہ شرعی حکم کی جگہ کوئی نیا شرعی حکم لے آنا، اس سے اللہ کے علم میں کوئی وہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے کہ کس شرعی حکم نے کتنے وقت تک رہنا ہے اور اس کے بعد کون سا حکم آنا ہے. اب اس پر روافظ جو ہیں، یعنی شیعوں کا ایک گروہ روافظ جو ہیں، ان کا عقیدہ یا نظریہ ہے بدا کا، بے دال الف حمزہ. یہ بعض کا شارٹ کوسچن میں پوچھا جاتا ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے لیکن بعد میں اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے پھر کوئی حکم دیتا ہے، لیکن بعد میں اللہ پر کسی اور مصلحت کا ظاہر ہونا اور پھر اس پر اللہ کا کوئی دوسرا ارادہ کر لینا. اب یہ جو دوسرے کسی مصلحت کا ظاہر ہونا ہے، اس کو وہ بدا کہتے ہیں. بدا کہتے ہیں نا ظاہر ہونا کسی چیز کا، با
दाल अलिफ हमजा बदा, यानी किसी चीज का जाहिर होना। तो इससे मुराद जो रवाफिज हैं वो क्या लेते हैं कि किसी दूसरी मसलहत का जाहिर होना। अब ये दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह चीज़ों के दुरुस्त ना होने की वजह ये क्या है, वो ये है कि ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता अल्लाह किसी चीज़ के अंजाम से वाकिफ नहीं है नऊज़ बिल्लाह, या उसको इल्म नहीं है। ठीक है। अब उसकी वजह ये है कि अहकाम शरीयत में जो नसख है वो इंसानी हालात में तब्दीली की वजह से होता है। ठीक है। चूंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकाम भेजे वो इंसानों के लिए भेजे। अब इंसानों के अगर कोई हालात वहाँ पे बदलते हैं तो उसकी वजह से कोई और हुक्म आ जाता है, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पहले अल्लाह के सामने नऊज़ बिल्लाह कोई और मसलियत कोई और चीज़ थी, पहले उसे कोई उस चीज़ का इल्म नहीं था, अब कोई नई बात हो गई, तो अब खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि अल्लाह के इल्म पर कोई इससे फ़र्क आ रहा हो। ठीक है। अब यहूद और नसारा के नज़दीक भी ज़रा इसको समझ लें नसख के मसले को। वो कहते हैं कि नसख जो है ये उलूहियत के शायान शान नहीं है, और कहते हैं कि नसख तो ये है कि अल्लाह ने एक शरीयत नाफिज की, मगर बाद में जब मालूम हुआ कि वो शरीयत या वो हुक्म जो है वो मसलिहत पर नहीं है, तो उसे तब्दील कर दिया। इस ज़िमन में जो यहूदी हैं उनके 3 फ़िरके हैं नसख के मामले में। पहला फ़िरका जो है उसको ईसवी फ़िरका कहा जाता है। ईसवी फ़िरके का मज़हब ये है कि नसख अक़ल और शरअ के एतबार से जायज़ है, और ये फ़िरका यानी ईसवी फ़िरका जो है ये रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतराफ़ करते हैं, मगर इसके साथ कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत और रिसालत थी वो सिर्फ़ अरबों तक थी, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया का जो है वो नबी और रसूल नहीं मानते। ठीक है। तो ये इनका है। दूसरा फ़िरका इनका है, वो कहते हैं वो नसख को अक़ल और शरअ के खिलाफ समझते हैं। इस फ़िरके का नाम है शमऊनिया फ़िरका, शमऊनिया। तीसरा एक फ़िरका है जो कि इनाइया के नाम से जाना जाता है। वो कहते हैं कि नसख जो है वो अक़लन जायज़ है, शरअन ममनू है। अक़लन वो जायज़ करार देते हैं, लेकिन शरई तौर पे कहते हैं कि ये ममनू है। ठीक है। अब यहाँ पे अबू मुस्लिम इस्फ़हानी जो है उनका नुक्ता नज़र समझना भी ज़रूरी है। अबू मुस्लिम इस्फ़हानी का आपको पता होना चाहिए कि ये मुअतज़िली थे, और ये असल में नसख के कायल नहीं थे। अब नसख पे इतना ज़्यादा ज़ोर इसलिए दिया जा रहा है, ये एक तो बड़ा अहम मसला है, और इस पे वाज़क़त एक सवाल, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में एक दफ़ा पूछा गया था कि जो नसख के कायलीन नहीं हैं, ठीक है, उनकी दलील क्या है? तो इसलिए मैंने इसे बड़ी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अगर कोई इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो उसका इल्म होना चाहिए। जी, पहला जो गिरोह था वो ईसवी मैंने बोला, दूसरा गिरोह जो है उसको शमऊनिया के नाम से बोला, शमऊनिया, ठीक है, और तीसरा जो है वो इनाया है। ये 3 गिरोह हैं। तो पहले के नज़दीक मैंने कहा वो नसख के कायल हैं, वो कहते हैं कि जायज़ है, अक़लन भी और शरअन भी। दूसरा जो है वो कहते हैं कि अक़लन और शरअन जायज़ नहीं है। तीसरा गिरोह जो है वो कहता है कि अक़लन तो जायज़ है लेकिन शरअन जायज़ नहीं है। अच्छा, हमारी बात चल रही थी अबू मुस्लिम इस्फ़हानी पर, जो कि मुअतज़िली है। अबू मुस्लिम इस्फ़हानी मुअतज़िली शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नसख के कायल नहीं है। ठीक है। और इमाम राज़ी रहमहुल्लाह ने अबू मुस्लिम इस्फ़हानी की जानिब से जो मा नंसख मिन आयतिन की 3 तावीलें पेश की गई हैं, उसकी वजाहत की है और जवाब भी दिया है। अबू मुस्लिम ने मा नंसख मिन आयतिन की 3 तावीलें कौन सी की हैं? पहली तावील ये है, वो कहते हैं कि आया, मा नंसख मिन आया, आयत से मुराद यहाँ पे तौरात और इंजील है, और कदीम कुतुब हैं जो साबका मज़ाहिब की कुतुब थी वो इसमें है। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो मनसूख हुई हैं। ठीक है। दूसरी जो तावील है वो नसख के लफ्ज़ पे है, वो नसख से मुराद लौहे महफूज से नकल करना लेते हैं। ठीक है, यानी वो कहते हैं कि लौहे महफूज से नसख हुई या उससे नकल हुई। ठीक है। तो
اب اس کا جواب یہ ہے کہ نقل تو پھر پورا قرآن ہوا، جبکہ یہاں پہ جو اس آیت میں ہے وہ ہے ما ننسخ من آیا، کوئی آیت لے یعنی بعض آیات، تو نسخ اگر تبدیل یعنی نقل کے معنوں میں لے تو پھر تو پورا قرآن ہوا۔ تو اس طرح یہ تعویل بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے امام راضی کے نزدیک۔ تیسری تعویل یہ ہے کہ اگر نسخ کریں، ٹھیک ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں ما ننسخ من آیت، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس میں شرط پائی جا رہی ہے یا کوئی ایک فرض کیا جا رہا ہے، ایک فرضی سی صورتحال یہ کیفیت بنائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آیت یا کوئی نسخ ہوتی تو امام راضی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ فرضی کیفیت نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کی بعض آیات بعض سے منسوخ ہوئی ہے، بعض احکام بعض دوسرے احکام سے منسوخ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو میں نے دلیل کی بات کی تھی، جس پہ ایک شارٹ کوسچن بھی پوچھا گیا تھا کہ جو نسخ کے قائل نہیں ہیں ان کی دلیل کیا ہے، تو وہ ذرا نوٹ فرما لیں آپ کے پاس، وہ ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور یہ اصل میں ابو مسلم اصفہانی معتزلی کی دلیل ہے جو اس نے دلیل دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہرحال کچھ متجددین کا بھی نام آتا ہے، جس میں شیخ محمد عبدو ہیں، یا پھر یہ جو ہیں کیا نام ہے بر صغیر کے، مجھے بھول گیا، سر سید احمد خان، لا حول ولا قوت الا باللہ، سر سید احمد خان، ٹھیک ہے۔ تو شیخ محمد عبدو ہیں مصر کے، اور سر سید احمد خان ان کے یہ متجددین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی ابو مسلم اصفہانی والا جو کی دلیل ہے یا ان کی جو تعویلیں ہیں وہی مراد دی ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت جو ہے وہ میں نے کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ والی بات، ٹھیک ہے۔ تو اب تک جتنی بحث ہوئی اس کا خلاصہ ذرا سمجھ لیں، جو ہم نے یہ نسخ کے بارے میں یا بدا، ٹھیک ہے، یہاں پہ میں چیٹ میں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے، نسخ، اور یہ ایک تو نسخ ہو گیا، یہ ذرا کیمرہ آف کر لیں پلیز آپ، اور بے دال الف حمزہ، یہ ہے بدا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا خلاصہ ذرا سن لیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نسخ اور بدا کے درمیان مفسرین نے جو فرق بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حالات اور مصلحتوں کی تبدیلی کی بنا پر احکام کی تبدیلی نسخ ہے۔ دوبارہ ذرا غور کریں کہ حالات اور مصالح کی تبدیلی کی بنیاد پر جو احکام تبدیل ہوئے وہ نسخ کہلاتی ہے، جو اللہ کے علم کے مطابق ہے۔ اللہ کے علم میں تغیر و تبدل کی بنا پر احکام میں تبدیلی کو بدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے علم میں تغیر و تبدل کی بنا پر جو احکام میں تبدیلی ہے، جو پہلے میں نے وضاحت کی کہ پہلے کسی کوئی مصلحت تھی، پھر کوئی اور مصلحت آ گئی تو اس کی وجہ سے حکم تبدیل ہو گیا، تو یہ جو تبدیلی ہے اس کو بدا کہتے ہیں، جو کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ تو اس لیے علماء کے نزدیک نسخ جائز ہے۔ نسخ جائز اس لیے ہے کہ حالات اور مسالے کی تبدیلی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کوئی نیا حکم دیتے ہیں، جبکہ پہلا حکم اس کا وقت پورا ہو گیا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ اور بدا ناجائز ہے، کیوں کہ اس سے اللہ کے علم میں تغیر و تبدل آتا ہے جو اللہ کے شایع نشان نہیں ہے۔ اس میں یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیں، غلام احمد پرویز کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو انہوں نے دراصل نسخ سے مراد سابقہ شرائع کا نسخ، وہ کہتے ہیں نسخ سے مراد جو ہے سابقہ شریعتوں کا نسخ ہے۔ بہرحال ان کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ سنت کے ذریعے قرآن کی تفصیلات یا اس کی جزیات متعین کرنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن وہ نظم مملکت کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ قرآنی احکام کی وضاحت کرے
یا اس کی جزیات کا تعین کرے اور حالات کے مطابق ان میں کوئی تبدیلی کرے، تغیر کرے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ذرا آپ سمجھ لیں. تو آج جو ہے وہ ہم نے دو اہم موضوعات جو ہیں ان کی ڈسکشن کی. پہلا جو ہے وہ ہے اعجاز القرآن اور دوسرا ہے نسخ. ٹھیک ہے، تو یہاں تک میرے خیال میں کافی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے ہم نے پہلی کلاس میں کافی زیادہ ڈسکس کیا تھا اور کچھ لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے جو میں نے ٹیسٹ دیا تھا، اور کچھ ابھی تک رہ گئے ہیں، کچھ اسے کور نہیں کر سکے. تو اس لیے میں آج کا جو ہے وہ اس کو یہاں تک ہی روکوں گا، اور ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ پچھلے والا کام جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کریں اور یہ والا جو ہے اس کو بھی کمپلیٹ کریں. پھر ہم اگلے ٹاپک جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے. ہمارے پاس 4 منٹ ہے باقی. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ نے جو منسوخ آیات بتائیں ان کی صرف مجھے آیت نمبر اور سورت نمبر بتا دیں کہ کون سی آیت کس سے منسوخ ہوئی ہے، کیونکہ آپ جو بتاتے ہیں نا یہ اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ قرآن کی کس آیت سے بتا رہے ہیں، کس سورت سے بتا رہے ہیں. جی جی بالکل بالکل. ایک تو میں نے جو بتایا نا سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی آیات ہیں. ٹھیک ہے، کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. ٹھیک ہے، جی یہ کس سے منسوخ ہے سر؟ یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ٹھیک ہے، یہ آپ کو آیت کہاں ملے گی؟ سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہے، ہاں آخری رکوع کے اندر ہے. ٹھیک ہے، وہاں تو پہ آپ کو سر سورہ بقرہ کا آخری رکوع تو ہے ہی لا یکلف للہ ما فی السماوات سے شروع ہے شاید. ہاں جی جی بالکل یہاں سے ہی ہے. تو اسی کے اندر یہ جو آخری 3 آیات ہیں نا اسی میں ہی ہے. اسی میں. ہاں بالکل. سر السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. اور دوسری جو میں نے بتائی تھی نا جو ابو مسلم اصفہانی معتزلی کی ہے، جو قائل نہیں ہے نسخ کے، وہ ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 42. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید والی جو آیت ہے، یہ ہے حامیم سجدہ کی آیت نمبر 42. اچھا، یعنی یہ سر یہ کہہ سکتے تھے یہ ابو مسلم اصفہانی نے دلیل بنایا اس آیت کو، اور اس کی بنا پر وہ نسخ کے قائل نہیں ہیں، جبکہ صحیح نقطہ نظر یہ ہے کہ نسخ ہے. ٹھیک ہے، جی جی جی. اور وہ کوئی اس بات کے منافی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اس سے اللہ کے علم میں یا اس میں کوئی فرق آتا ہے. جی سر سجدہ کی آیت نمبر بتائیے گا. 42 میں نے بتائی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی جناب. سر جو آپ نے پہلا لیکچر دیا ہے جی کتاب میں نے پہلے بتا رکھی ہے، بتا رکھی ہے کہ علوم القرآن ہے مولانا غور رحمان صاحب کی، وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جی سر اعجاز اور وجوہ اعجاز میں نا تھوڑا سا فرق واضح کر دیں کہ ان میں کیا فرق ہے. یہ وجوہ تو اس کی نوعیتیں ہیں، وجوہات جسے ہم کہتے ہیں نا وہ ہیں، یعنی کن وجوہات کی بنا پر جو ہے اس کو یہ مقام یا مرتبہ حاصل ہے کہ وہ معجزہ ہے. ٹھیک ہے، اور سر اعجاز قرآن مطلب اعجاز قرآن اور وجوہ مطلب کہ اعجاز جو وجوہ ہے اعجاز کیا ہے، یعنی اعجاز کی صورتیں کیا ہیں یا اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ میں نے کہا تھا. ٹھیک ہے، جی سر. وجوہات یعنی اس کی مثالیں دی تھی نا کہ اس میں سابقہ اقوام یعنی پیشین گوئیاں کی گئی ہیں جو سچ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب ایک معجزہ ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اصل تو یہ ہے نا کہ یہ کلام ہے اللہ کا، چونکہ خالق کا کلام ہے، جو ہم نے کل بھی بحث کی تھی اس پہ کہ یہ اللہ کی صفت ہے اور وہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے، یہ بندوں کا فعل نہیں ہے، یہ بندوں کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اس اعتبار سے یہ معجزہ ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں. السلام علیکم سر. جی نیکسٹ وعلیکم کلاس کب ہوگی آپ کی؟ نیکسٹ انشاءاللہ ہم کریں گے، کلاس ہوگی کل ہوگی